کر کے اللہ کے خوف سے روتے ہیں، اللہ ایسے گنہگاروں کو بے حساب جنت عطا فرمائے۔ آؤ اپنی راتوں کو سجاؤ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، آؤ اپنے آنکھوں کے اندر آنسو لاؤ اللہ کے خوف سے، مکھی کے سر کے برابر اگر اللہ کے خوف کی وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ افسوس ہم تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے کبھی روتے ہی نہیں، کیونکہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں۔ ہمارا حال تو یہ کہتے ہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ اب تو قوالوں پر لوگ چل پڑے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو تیری جنت ویران رہے گی۔ نادان، اللہ کی جنت آج بھی ویران نہیں ہے، تو کیا بات کرتا ہے؟ علماء سے ہٹا اور کس کی بات تو کر رہا ہے؟ اللہ کی جنت آج بھی ویران نہیں، اور اس کی جنت کبھی ویران ہو ہی نہیں سکتی۔ آؤ آؤ توبہ کرو، آؤ پلٹو، گناہوں سے معافی مانگو، رجوع کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ میرے عزیز، میرے نوجوان، آؤ اب اختتامی بات سن لو۔ اگر پلٹو گے، توبہ کرو گے تو لوگ کہتے ہیں اب اتنے گناہ کرنی اب کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں اللہ فرماتا ہے کتنے بھی گناہ کر، اگر تو سچی توبہ کر لے اللہ تجھے معاف کرے گا۔ اتنے واقعات ہیں تاریخ میں بھرے ہوئے کہ کیسے کیسے پاپیوں نے توبہ کی، کیسے کیسے مجرموں نے توبہ کی، اللہ نے سب کو معاف کیا۔ آئیے ایک واقعہ جو علامہ عثمان ابن حسن نے، علامہ عثمان ابن حسن نے اپنی کتاب میں لکھا درۃ الناصحین میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اپنے جوانوں کی خاص توجہ، میرے عزیز، کیسے کیسے لوگ توبہ کرتے ہیں اور کیا سے کیا بن جاتے ہیں۔ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جو بندے کو خدا کے قریب کرتا ہے۔ توبہ ایک ایسی نعمت ہے جو خدا کا محبوب بنا دیتی ہے۔ توبہ ایسی چیز ہے، محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء کہتے ہیں متقی اور تائب یعنی توبہ کرنے والا دونوں کا نام اعمال برابر برابر ہوتا ہے۔ متقی کا بھی گناہ سے خالی، توبہ کرنے والوں کا بھی گناہوں سے خالی۔ کسی نے پوچھا وہ کیوں؟ تو کہا متقی کا اس لیے گناہ سے خالی ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کیا نہیں، اور تائب کا اس لیے ہوتا ہے گناہ کیا تو تھا مگر توبہ کر لی اور اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا۔ آئیے نا میرے بھائیوں، ہم اللہ کے قریب آئیں۔ میرے عزیز، ہم سب سے دل لگا چکے، کبھی اس کے بھی قریب آ کر کے دیکھیں۔ وہ ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، 70 ہی نہیں کروڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ میرے عزیز، جیسے اس کے قہر کی کوئی امتحان نہیں ہے، جیسے اس کے علم کی کوئی امتحان نہیں ہے، جیسے اس کے شان جباری کی کوئی امتحان نہیں ہے، جیسے اس کے شان ستاری کی کوئی امتحان نہیں ہے، ویسے اس کی محبت کی شان کی بھی تو کوئی امتحان نہیں ہے۔ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ میرے عزیز، اللہ اکبر، ہزاروں کروڑوں مائیں مل کر ایک بچے سے جتنا پیار نہیں کر سکتی اس سے زیادہ پیار اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اللہ تمہیں عذاب دے گا؟ یاد رکھنا، وہ کہہ چکا، وہ فرما چکا، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ اگر تم میرے فرما بردار بنو، فرما بردار بنو کہ تو عذاب نہیں دے گا، ڈرو کہ تو عذاب نہیں دے گا، سرکشوں کو عذاب دے گا، مجرموں کو عذاب دے گا، بے باکوں کو عذاب دے گا۔ بے باک نہ بنو، اللہ سے ڈرتے رہو، گناہوں سے توبہ کرتے رہو، معافی طلب کرتے رہو۔ جانتے ہو اللہ میرا اللہ کتنا پیار کرتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے ہر رات کے آخری حصے میں، صرف شب برات میں نہیں، صرف شب قدر میں نہیں، ہر رات کے آخری حصے میں روزانہ پہلے آسمان میں تجلی کرتا ہے، نزول اجلال کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور آواز دیتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔ کون میرا بندہ ہے گناہ سے معافی مانگنے والا تاکہ میں اس کو معاف کر دوں؟ کون میرا بندہ ہے روزی طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو روزی عطا کروں؟ کون میرا بندہ ہے اولاد مانگنے والا تاکہ میں اس کو اولاد عطا کروں؟ کون میرا بندہ ہے عزت کا متلاشی تاکہ میں اسے عزت عطا کروں؟ سوچو تو صحیح، حدیث حدیث اکثر تو تم میں یہ حدیث موجود ہے۔ پوچھتا ہوں، اللہ پاک خود پکار کر کے فرما رہا ہے کیا مانتا ہے نام؟ لیکن افسوس رات کے آخری پہر میں 3 بجے رات کو گیم کھیل کر کے ہم آخری پہر میں سو چکے ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کے نہیں بلکہ ہر بندے کے دروازے دل پر قدرت دستک دیتی ہے۔ میرے قریب آ، تو میرے قریب چل کے آئے گا، میری رحمتیں دوڑ کے تیرے پاس آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ کی نامقدری ہم سے زیادہ کون کر رہا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری،
تم نے اپنے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنا چاہیے تھا. سیاسی لیڈر کہے مجھے ووٹ دو میں یہ کام کر کے دوں گا, سب اس کی طرف دوڑ پڑتے ہو, اور اللہ کہہ رہا ہے مانگ کیا مانگتا ہے میں تجھے عطا کروں گا. کیوں نہیں آتے اس کی طرف, کیوں سوتے پڑے رہتے ہو؟ یعنی جتنا سیاسی لیڈروں کی بات میں یقین ہے اتنا بھی اپنے رب کے فرمان پر تم نے توجہ نہیں کی. پھر تباہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا, پھر برباد نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آؤ مسلمانوں, رات کو رونا سیکھ لو, رات کو گڑگڑانا سیکھ لو. ارے سب کے لیے رو کے دیکھا, کبھی رب کے لیے رو کے دیکھو, سب کے آگے گڑگڑا کے دیکھا, کبھی اس کی بارگاہ میں گڑگڑا کے دیکھو. اللہ اکبر. تو جو بات کہنے چلا تھا وہ یہ, علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جوانی دیوانی, جوانی دیوانی, جوانی مستانی, جوانی میں پاگل پن ہوتا ہے, جوانی میں جنون ہوتا ہے, جوانی میں لاؤبالی پن ہوتا ہے, جوانی میں ہوش و حواس جو ہے وہ گناہوں کے حوالے سے بھی جذباتی ہوتے ہیں. جوان جذباتی, جوان کی فطرت ہے جذباتی ہونا. جیسے دودھ کی فطرت ہے آگ نیچے سے ملے تو ابل پڑتا ہے, ویسے جوان کی فطرت یہ ہے کہ جذبات کو مشتعل ہونے میں وقت نہیں لگتا. اور خاص طور پہ دو چیزیں جوان کو زیادہ مشتعل کرتی ہے, ایک تو حسن اور ایک عشق. یہ دو چیزیں جو جوان کو مشتعل کرتی ہے. کسی دور کا جوان ہو, کسی زمانے کا جوان ہو, جوان بہرحال جوان ہوتا ہے. اب آئیں, علامہ عثمان ابن حسن لکھتے ہیں جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہو سکتا ہے شاید ہزاروں کے مجمع میں بیٹھے ہوئے کئی جوانوں کی یہی داستان ہو, ان کی یہی داستان ہو سکتا ہے. اللہ اللہ. عثمان ابن حسن کہتے ہیں حسن نام کا ایک جوان تھا, حسن نام کا ایک جوان تھا, جوانی کی شروعات تھی, ابھی جوانی کا اٹھان تھا, چہرے پہ داڑھی کے پورے بال بھی نہیں نکلے تھے. گھر والوں نے کہا حسن جاؤ اور بازار جا کر کے کچھ خرید کر کے لاؤ. کہتے ہیں حسن بازار گئے, جوان تھے, ابتدائی جوانی تھی, جوانی کی شروعات تھی. حسن گئے اور جا کر کے کیا دیکھا, ایک بہت خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی, وہ بھی کوئی سودا لینے کے لیے آئی. پھر وہ جوان نے دیکھا, آنکھیں چار ہوئی. جب آنکھیں چار ہوئی تو اس جوان حسن نے ہنس کے کہا اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے, کتنی حسین ہے, کتنی جمیل ہے تو. وہ لڑکی تھی آج کل کی بیٹیوں کی طرح نہیں کہ حسن کی تعریف سن کر گردن کو جھرجھری دیتی اور گھمنڈ کرتی, نہیں, وہ اس دور کی بیٹی تھی. ابھی خیر القرون ختم نہیں ہوا تھا, ابھی خیر القرون ختم نہیں, رسول اللہ کا ظاہری دور ابھی وصال تو فرمایا تھا, لیکن ابھی بھی بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود تھے. اس دور کی بات ہے, اس دور میں پرورش قرآن و سنت کے سائے میں, قناعت کے سائے میں, کردار سیدہ زہرا کے سائے میں, کردار خدیجہ الکبریٰ کے سائے میں, کردار عائشہ صدیقہ کے سائے میں اس وقت پرورش ہو رہی تھی. جیسی لڑکی نے اپنے حسن کی تعریف سنی, کتنی خوبصورت ہے لڑکی تو, اس لڑکی نے فوراً کہا اے لڑکے, اے لڑکے, اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر. حسن کہتے ہیں میں اس کے حسن میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ اس جملے کا اثر بھی میرے دل پہ نہیں ہوا. حسن میں اتنا ڈوب ہی گیا تھا کہ مجھے خیال ہی نہ رہا کیا رہی ہے. میں نے کہا تو کتنی خوبصورت ہے. اور ایک بات, اللہ سے ڈرو. کسی بزرگ کا ایک جملہ یاد رکھنا, لذت کے لیے گناہ مت کرو, لذت کے لیے گناہ مت کرو. لذت چلی جائے گی, گناہ باقی رہ جائے گا. لذت مٹنے والی ہے, گناہ نہیں مٹنے والا. جب تنہائیوں میں گر جائے گناہ کرنے کو تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے, سب کو دیکھ رہا ہے. اور سن لو, جو اکیلے میں گناہ کرتا ہے اللہ اس کی عبادتوں کو بھی رد کرتا ہے. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, عاقبت تو صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. لوگوں کے سامنے عبادت کرتے ہو, آخرت میں تنہائیوں کے اندر پاپ کر رہے ہو. اپنی تنہائی کیسے خود سوچو, اپنی تنہائیوں کو اللہ کی یادوں سے آباد کرو, رسول اللہ کی یادوں سے آباد کرو. حسن کہتے ہیں, حسن اس نے کہا اللہ سے ڈر,
میں اتنا ڈوبا تھا کہ مجھے یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا کتنی خوبصورت ہے تو. اس نے جب دیکھا کہ میں اس کے حسن کی تعریف کیے جا رہا ہوں تو لڑکی نے کہا اچھا اے لڑکے تجھے میرے پورے وجود میں کیا خوبصورت لگ گیا, کیا اچھا لگ گیا؟ حسن کہتے میں نے کہا تیری آنکھیں کتنی خوبصورت, تیری آنکھیں کتنی حسین ہے, تیری آنکھوں کو دیکھ کر کھلے نرگس یاد آتے ہیں, تیری آنکھوں کو دیکھ کر چمکتے ہوئے ستاروں کی چمک یاد آتی ہے. جو کہنا تھا کہنے والے نے کہا ہوگا, لیکن اگر علامہ ارشد القادری کی زبان میں کہوں تو پھر بات طویل ہوگی, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ وہ لڑکی نہیں تھی, حسن کی ملکہ تھی. اس کے رخسار نہیں بلکہ لالا کے گلوں کی یاد دلانے والے کھلتے ہوئے پھولوں کی طرح تھے. اس کے ہونٹ نہیں لالے یمن تھے, اس کے بال نہیں سنبل کا پودا, اس کی آنکھ نہیں